9 اکتوبر سن 1981 حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شب قدر کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی فضیلت اگر سامنے نہ ہو، صرف اتنی سی بات کوئی کم نہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی کسی کا روزہ افطار کرائے، لسی پلائے، پانی پلائے، کھجور کھلائے، کھانا کھلائے، روزہ دار کا روزہ قرضے کے افطار کرائے، اگلی بات کتنی اونچی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور جو آدمی میرے حوض سے پانی پی لے گا اسے جنت کے داخلے تک پھر 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی عطا اور بندہ نوازی ہے، کس قدر اس نے اپنا کرم اور فضل فرمایا۔ اب بھی بندے اگر اس کی رحمت کو نہ سمیٹیں تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ایک دن ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے 4 حضرات تھے، انبیاء تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، جنہوں نے 80 برس تک اللہ پاک کی اتنی زبردست عبادت کی کہ پل جھپنے کے برابر خداوند یا کریم کی یاد سے غفلت نہ کی۔ اندازہ لگاؤ، ایوب علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام ہے، حضرت یوشع علیہ السلام ہے، 4 پیغمبروں نے اتنی اچھی اور بہتر طریقے سے عبادت کی کہ 80 برس تک پلک جھپنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ صحابہ رونے لگے، صحابہ اللہ پاک کی حضور میں عرض کرنے لگے، او مالک ہماری تو 80 برس کی عمر بھی نہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، ہم کس طرح نیکی کمائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نبی کے غلاموں، او میرے نبی کے جانثاروں، او میرے نبی کی پروانوں، او میرے نبی کے دیوانوں، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، او میرے نبی کے غلاموں، میرے بندوں، میری توحید کے پرستاروں، مجھ خدا کو وحدہ لا شریک ماننے والوں، میرے دروازے پہ دستک دینے والوں، مجھے حاجت روا سمجھنے والوں، مجھے مشکل کشا ماننے والوں، آؤ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کتنے شوق بھری چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو شب قدر کی 1 رات کی عبادت نصیب ہو جائے، 1 رات کا جاگنا نصیب ہو جائے، 1 رات کی شب بیداری نصیب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس کے کرم کا، وہ تو اتنا دینے والا ہے، تو لینے والا بن۔ جوانی دی، دولت دی، اولاد دی، خوبصورت بیوی دی، عزت آبرو عطا فرمائی، صحت و تندرستی بخشی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، کلمے کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ اکرام کو ان چیزوں کا پتہ لگا، وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھی قیمت ان چیزوں کی۔ آج ہم رمضان کی قیمت کیا جانے، آج قرآن کی قیمت جاننے والے لوگ قبروں میں جا کے سو گئے۔
ورنہ وہ اتنا دینے والا ہے، ساری ساری رات صدائیں کرتا ہے، مناجات کرتے ہیں، دعا کے بدلے میں آواز آتی ہے، اور سے عظیم کے اٹھانے والے فرشتوں اب تم یہ کام چھوڑ کر روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ تو یہاں جھوپڑی میں روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں کچے کوٹھے میں روزے رکھ رہا ہے، تو اس بستی اور کنویں پہ بیٹھ کر کے روزے رکھ رہا ہے، عرش عظیم کو اٹھانے والا فرشتہ عرش کرسی پہ بیٹھ کر تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ کس قدر اللہ پاک کا کرم ہے، کتنی بڑی کریمی ہے۔ اب بھی اگر تو نہ چاہے تو تیری کوئی اس میں خطا ہے، تیری اس میں کوئی غلطی، اپنی کو تسلیم کر، ورنہ وہ تو اتنا دیتا ہے، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بڑا دینے والا ہے، تو نے سارے جان کو دیا، تم نے جس کو دینا چاہا تو عزت عطا کر دی، اور جس کو تو ذلیل کرنے پہ آئے تخت شہنشاہی سے اتار کے پھینک دے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ شب قدر والی رات میں آسمان سے فرشتوں کی قطار اترتی ہے، لگاتار فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، حکم ہوتا جبریل جاؤ مقبول ترین فرشتوں کو لے جاؤ، اس رات میں جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں ان ہاتھوں سے جا کر مصافحہ کرو۔ فرشتے تلاش کرتے ہیں دعا کرنے والے ہاتھ کہاں ملتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترتے ہیں، جاؤ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دیکھ کے آؤ۔ حدیث پاک میں آتا اللہ پاک نے فرشتوں کو شب قدر کی رات میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مادہ اسی رات میں جمع فرمایا، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات میں جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا، لیلۃ القدر والی رات میں اللہ پاک نے جنت میں درخت لگائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اسی رات میں اٹھایا گیا، اور لوگوں زندگی میں وہ راتیں پھر آ پہنچی، آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ میں تو ہر وقت سجدہ ریزی کرتا ہوں پر کیا معلوم تیرے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ شرف قبولیت عطا فرمائے یہ اس کی کریمی کے سہارا اور کریمی کے صدقے پہ منحصر ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ بات ہے دل میں خوف بسانے کی۔ آخر وہ لوگ بھی تو اس دنیا میں گزر کر کے چلے گئے جنہوں نے ساری ساری رات متھا مارا، ساری ساری رات شب بیداری کی، ساری ساری رات میں ایک منٹ بھی سو کے نہیں دیکھا۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا کمال ہے سر تیرا سجدے میں ہو، آسمان سے آواز آئے اور سجدہ کرنے والے مانگ کیا مانگتا ہے، لطف آ جائے، مزہ آ جاتا ہے، ایسا سجدہ کر